أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العزت کا بے انتہا کرم احسان عظیم ہے کہ ہمیں آج پھر اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس ذکر خیر کو ہماری نجات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے. آمین ثم آمین. ہاں، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اور منصب نبوت سے سرفراز کیے جانے والے واقعات کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور محترم زندگی عربوں کے درمیان 40 سال تک گزرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک اعتبار سے گوشہ نشینی اور اکیلے خلوت میں عبادت کرنے والی جو ہے یہ اس طرف آپ کا رجحان بڑھ گیا تھا، اور اس کے لیے آپ جو ہے شہر سے دور جاتے تھے، غار ہرا میں جا کے بیٹھ کے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً ایک مہینے کا اعتکاف کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اپنے طریقے سے. جب شریعت تو نہیں تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے مائل رہتا تھا کہ میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بدعات سے، گمراہی سے، شرک کے کاموں سے، نبوت سے پہلے سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب آپ کی یہ جو ہے گوشہ نشینی اور خلوت میں جو ہے عبادت کرنے والی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، اور آپ کو جو ہے سچے خواب دکھنا شروع ہو گئے تھے. خوابوں کا ظہور و تزد، جو رات میں آپ نے خواب دیکھتے ہو پھر صبح میں وہی چیزیں جو ہے پھر ظاہر ہو جاتی تھی اس طریقے سے. تو ایک دفعہ آپ ایسی جو ہے غار حرا میں موجود تھے، تو ایک رمضان مبارک کی رات تھی، تو ایک آدمی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے. آ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس طریقے سے 2-3 مرتبہ پھر جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے سینے سے جو ہے بالکل لگا کے قریب دبوچ لینے کی طرح جو ہے ایک دم اپنے سینہ مبارک سے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو لگائے. پھر اس کے بعد 3 دفعہ اس طرح کیا. چوتھی دفعہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. تو سورہ الح کی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی سے. تو اس وقت جب یہ وحی نازل ہوئی، اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گھبراہٹ اور پریشانی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ طاری ہوئی، کیونکہ ایسا واقعہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں تھا، آپ نے سنا بھی نہیں تھا. آپ پھر فوراً گھر تشریف لاتے ہیں. پھر آ کے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر فرماتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور پھر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے، اور وہ جو ہے ساری چیزوں کو، عیسائی بھی تھے، سب چیزوں کو جانتے تھے. تو وہاں پر لے جانے کے بعد میں یہ سارے جو ہے جو کیفیات پیش آئی اس کا انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کی انہوں نے جو ہے وضاحت چاہی. اس کے بعد میں پھر یہ تمام واقعے کو سن کے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس پر آپ قائم رہیے اور ثابت رہیے. اس کے آگے پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی، تو میں اس وقت آپ کی مدد کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو ورقہ بولے کہ ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے دین کی دعوت دی اس کے ساتھ عداوت ہی ہوتی رہی، یہی معاملہ دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آیا.
تو یہاں تک بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی اس سلسلے کو، یہ سلسلہ رسالت اور نبوت، یہ اس کے جو ہے تسلسل سے ہٹتے ہوئے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وحی کے اقسام اور جو ہے وہ وحی کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، اس کے بارے میں جو ہے ہم تھوڑی چیزوں سے آگاہی حاصل کریں گے. تو اب یہ سلسلے سے ہٹ کے میں دوسری چیز کی طرف آ رہی ہوں. دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کیے جانے کے لیے جو ہے جس فرشتے کا انتخاب کیا گیا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور قرآن مجید کا نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی کے ذریعے سے ہوا. اور بیسیکلی جو ہے قرآن مجید 3 مرحلوں میں نازل ہوا ہے. 3 مراحل تھے اس کے. تو قرآن مجید سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ سب سے پہلے لوح محفوظ پر اتارا گیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بروج میں. اور دوسرا نزول قرآن مجید کا جو ہے دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ آسمان دنیا کی طرف اس کو اتارا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی آیت. اور تیسرا مرحلہ قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کا ہے، اور یہ اس کی تکمیل جو ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوئی. یعنی نزول قرآن کریم تقریباً 23 سال کے عرصے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. اور دوسرے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول قرآن مجید پورے کا پورا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، سوائے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے، جو معراج کے موقع پر راست طور پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائی تھی. آخری والی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی چھوڑ کے پورے کا پورا قرآن مجید جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کس کس طریقے سے نازل ہوتی تھی. تو وحی کی قسمیں الگ الگ تھی. پہلا قسم یہ تھی کہ سچے خواب، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی کی ابتدا ہوئی. اور پھر جبریل علیہ السلام جو ہے جو وحی لے کے آتے تھے، یہ دوسری شکل. تو ان کے جو ہے جبریل علیہ السلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے، تو وہ 3 قسمیں ہوتی تھی، اس کی 3 صورتیں ہوتی تھی. پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پیش کرتے تھے. جیسا کہ پہلی بار غار ہرا میں تشریف لائے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو یہ صورت مجھ پر بہت آسان ہوتی. اور جبریل جو ہے اکثر جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک صحابی حضرت وحیہ کلبی ان کا نام تھا، ان کی شکل میں تشریف لاتے. تو یہ ایک صورت ہوتی تھی. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام اندیکھی شکل میں آتے تھے. جب وہ آپ پر کچھ وحی پیش کرتے تو اس وقت جو ہے گھنٹے بجنے کی طرح آواز آتی تھی، ٹنا ٹن ٹنا ٹن اس طریقے سے، یا پھر مکھیوں کے بن بناہٹ کی سی آواز آتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے بہت ہی سخت ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی. جب ایسی وحی آتی تو سخت جاڑے کے زمانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ بیٹھ جاتی تھی، وزن کے مارے دب جاتی تھی اس طریقے سے. اور تیسری صورت جبریل علیہ السلام کی وحی لانے کی کیا تھی کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آتے تھے. تو اور وہ اسی صورت میں وحی کرتے تھے. تو یہ جو ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ان کو مقام اجیاد پر اصل شکل میں دیکھا تھا. اور پھر جمہور کے مطابق معراج کے وقت جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور چوتھی صورت یہ تھی کہ فرشتہ جو ہے آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یعنی جس کو حدیث میں نفس فی الروح کہا گیا، یعنی دل میں الہام ہونا، یہ ایک صورت تھی. تو اور ہاں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ خواب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے جو وحی کا نزول ہوا تو وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی مطلب کہ اس کا وہ حدیث ہوتی ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی، یعنی الہام کے ذریعے سے یا جو ہے پھر خواب کے ذریعے سے کوئی آیت نازل نہیں بھی. وہ احادیث ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہے الہام کی جاتی تھی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں پہلی وحی
हाँ, जिसमें सूर्य अलग की 5 आयतें नाजिल हुई 18वीं वाली, तो वो जो है वो पहली वही वहां पर नाजिल हुई। उसके बाद फिर वो रुक गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही से बहुत घबराए। लेकिन फिर जब वरखा बिन नौफल की बात सुनने से के पास गए, तो उनकी बात सुनने से आपको इत्मीनान हासिल हुआ, तो फिर गारे हिरा में वापस तशरीफ लाए और फिर इबादतों में मसरूफ हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का शौक और इंतजार और बढ़ गया उसके बाद में। हाँ, वही का अब शौक होने लगा, इंतजार होने लगा आपको। और थोड़े दिनों के लिए वही नहीं आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसकी वजह से आपकी तबीयत में बेकरारी और बेचैनी पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहने लगे। तो फिर अचानक एक दिन वही का नुज़ूल हुआ। तो सही बुखारी की हदीस शरीफ है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जो है, ये बंदिश है वही, ये फतरत वही कहा जाता है उसको, बंदिश को यानी रुकना, रुकावट। तो ये इसका वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चला जा रहा था कि अचानक मुझे आसमान से एक आवाज सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं इससे खौफजदा होकर जमीन की तरफ जा झुका। फिर मैं अपने अहले खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, जम्मिलोनी जम्मिलोनी, इस तरह। तो उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो है आयत नाजिल फरमाई, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर। तो ए कपड़े में लिपटने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से किनारा कर लो। तो गोया गोया कि ये कहा जा रहा है कि जैसे अपने लिए जीना है, जिसको भी अपने लिए जीना है तो वो राहत की जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं, तो अब आपको नींद से, हाँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये बारे नबुव्वत उठाना है, ये बड़े बोझ को उठाना है, तो गोया कि आपको नींद से, राहत से, गर्म बिस्तर से क्या मतलब। तो आप उठ जाइए और इस कार्य अजीम के लिए जो आपका मुंतजिर है, उठ जाइए, जिद्दोजहद मशक्क़त के लिए, मेहनत के लिए उठ जाइए और इस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए। तो ये हुक्म खुदाबंदी, ये बड़े जो है पुरहैबत कलिमात थे। तो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर और गर्म आगोश और नरम बिस्तर से निकाल कर तेज और तूफान के समंदर में डाल दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और 20 साल से ज्यादा अरसे तक उठे रहे। अपने राहत और सुकून को तज दिया। अपनी जिंदगी अपने लिए और अहल व अयाल के लिए न रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो उठे ही रहे। काम ये था कि लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, शिर्क से दूर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कमर तोड़ बारे गिरा अपने शानों पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बोझ था, अमानत कुबरा था। ये बोझ अमानत कुबरा का, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकायद का बोझ और मुख्तलिफ मैदानों में जिहाद और दिफा का बोझ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसिल हमगीर मोरकारे में जिंदगी बसर की। अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की तरफ से और सारी दुनिया की इंसानियत की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आलुहु। मक्का मुकर्रमा दीन अरब का मरकज था। तो यहाँ पर काबे के पासबान भी थे, बुतों के निगहबान भी थे।
تو ان کے سامنے اچانک جو ہے اسلام کو پیش کرنا بہت ہی بڑا اور دشوار کام تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ عزم اور جو ہے مصیبتوں سے ٹکرانے والی ہمت اس کے لیے درکار تھی۔ اسی لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہلے جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے وہ چھپ کے انجام دینا چاہیے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک جو ہے ایک ہیجان خیز صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر والوں دوستوں سے کو جو ہے اس کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ تو سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی سعادت اور سبقت کا شرف حاصل ہوا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 10 سال تھی۔ وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے، اس لیے بلا تاخیر ایمان لائے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم ہو اور سب کے چہیتے، ہر دل عزیز تھے، حسب نسب سے واقف تھے، تاجر اور بہت ہی بااخلاق اور بہت بڑے مشہور آدمی تھے۔ تو بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس علمی اور تجارتی مشوروں کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو آپ نے ایسے لوگوں کو جو ہے ایمان کی دعوت دینے لگے، یعنی جن سے آپ لوگ جو ہے جو تجارتی مشورے یا آپ سے جو بڑے لوگ ملنے آتے تھے، مشورے لینے آتے تھے، تو ان لوگوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دینا شروع کی۔ تو ان کی دعوت کے اوپر پھر ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 8 حضرات ہیں جنہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور ان لوگوں کو اسلام میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل ہے، رضوان اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ پھر ان کے بعد مختلف لوگوں نے اس دعوت حق پر لبیک کہا، اور ان سب کا ٹھکانہ صفا پر، یعنی ارقم بن علی ارقم، ان کا ایک مکان تھا حضرت ارقم کا، جو دار ارقم کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہاں پر جو ہے جا کے لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی جو ہے چھپ چھپ کے دعوت و تبلیغ ہوتی تھی، ان لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی، ان لوگوں کے سامنے اسلام والی باتیں پیش کی جاتی تھی۔ تو وہ جو ہے ایک مرکز بن گیا تھا، اور تقریباً سمجھیے کہ اس وقت تک مسلمان لوگوں کی جو ہے مسلمان ہونے والوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب کو بھی آپ نے دعوت دی تھی، تو وہ دعوت تو قبول نہیں کیے، البتہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کا انہوں نے وعدہ کیا۔ تو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مخفی طور پر دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا جائے اور عمومی دعوت دے دی جائے، یعنی اس چھپ کر نہیں، اب دعوت عام کا اعلان کر دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم آیا اور آیتوں کا نزول ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، سورہ حج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کیجئے، اور مشرکوں سے گریز کیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ نرم روی فرمائیے، اور کہیے کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ اس کے بعد ان آیتوں کے نزول کے بعد، اس احکام کے بعد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت دینا شروع کیا۔ تو عام دعوت میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو وہ پکارنا شروع کیا، یا صباحا یا صباحا، یعنی مطلب اس زمانے کا جو ہے ایک خاص طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات بتانا ہوتا تو لوگ جو ہے کوہ صفا پہ جمع ہو جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے اور لوگوں کو آواز دیتے تھے
کہ آؤ دوڑو دوڑو کچھ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے، تو اس طریقے کا جو بھی طریقہ تھا اعلان کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا۔ تو اس میں ہم کو ایک درس ملتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی مطلب دعوت اور تبلیغ کے لیے جو بھی جو ہے ذرائع موجود ہوں، جو لیٹسٹ چیزیں ہیں، تو اس سے ہم کو بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں تمام ساری جو ہے ایسی ہم کو چیزیں ملیں گی جو ہم کو جو ہے ہمارے لیے موجودہ دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہماری رہنمائی کریں گی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے اور جا کے آواز دیے تو پھر لوگ وہاں پر جو ہے دوڑے دوڑے آئے، لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کوئی نہیں پہنچ سکا، اپنے خادموں کو بھیجا دیا کہ دیکھو کیا بات ہے، آخر جو ہے آج اس پہاڑی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آواز آ رہی ہے۔ تو لوگ جب جمع ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع ہونے کے بعد میں فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم جو ہے آپ کو بالکل سچے اور امین جانتے ہیں، ہم کبھی بھی کوئی غلط یا بیہودہ بات آپ کے منہ سے ہم لوگوں نے نہیں سنی، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، بلندی پر کھڑا ہوں، اور تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، دونوں طرف دونوں میرے جو ہے سامنے ہیں حصے۔ اگر میں کہوں کہ رہزنوں کا ایک مسلح گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو مکے پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم لوگ اس بات کا یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا بے شک، بے شک، کہا کہ بے شک بے شک، کیوں، آپ ہمارے پاس جو ہے آپ جیسے راست باز آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ ہی نہیں، بالکل ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اب یقین کرو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں عالم آخرت کو بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا کہ دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ تو یہ بت پرستی، شرک چھوڑو اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ بات سن کر اس پر ابو لہب نے کہا کہ کیا تو اس کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا؟ تو سارے دن غارت ہو، نعوذ باللہ، یہ خدا کی قسم برائی ہے۔ اور قبیلے والوں کو اس نے، ابو لہب نے کہا کہ دوسروں سے پہلے تم خود اس کے ہاتھ پکڑ لو، نعوذ باللہ۔ تو اس پر تبت یدا ابی لہب والی صورت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ بہرحال اس وقت تک جو ہے پھر ایک مسلمانوں کی کچھ جماعت تیار ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کے توحید کا اعلان کیا۔ تو کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی کہ وہاں پر توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو جو ہے ان کے بتوں کو غلط قرار دیا جا رہا، تو بڑی توہین تھی، اسی لیے جو ہے ایک دم ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور پھر ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارثہ بن ابی حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے پہلے شوہر سے، تو وہ گھر میں تھے، ان کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا، ہر ایک محلے میں، ہر ایک گلی کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی، توحید کی اچھائی بتاتے، اور بتوں، پتھروں، درختوں کی پوجا سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ خدا کی ذات جو ہے نقص سے، عیب سے، آلودگی سے پاک ہے، اور آپ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھیں اور پختہ اعتقاد رکھیں کہ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، چھوٹے بڑے سب کے سب کو پیدا کرنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی خلقت ہے، اور سب اسی کے اللہ کے محتاج ہیں۔ دعاؤں کا قبول کرنا، بیماروں کو صحت دینا اور مرادیں پوری کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا جو ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتے اور نبی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اور اس طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جا کے جو ہے تبلیغ کیا کرتے اور سمجھایا کرتے تھے۔ تو اور عرب میں اوکاز، مجنہ اور ذی المجاز کے میلے بہت مشہور ہیں، تو وہ تو لوگ دور دور سے وہاں پر جو ہے وہاں سے آتے تھے اور وہ میلوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پہ جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا، یعنی کھلے طور پہ، اور پھر بت پرستی کی جو ہے کھلے طور پہ مذمت کرنا شروع کی، تو پھر
कुरैश के चंद मुअज्जिज लोगों ने आके अबू तालिब से शिकायत की कि इस तरीके से जो है आपके भतीजे ने जो है हमारे बुत परस्ती के खिलाफ ये बातें की हैं वो हैं। तो फिर अबू तालिब उनको जो है वो कबीले वालों को नरमी से समझा बुझा के वापस कर दिए। लेकिन फिर जो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम से तो बाज आने वाले, अपने फराइज से पीछे हटने वाले नहीं थे। तो फिर आप अपने काम को आपने जारी रखा। तो फिर दूसरी दफा फिर जो है वो लोग जमा होकर फिर अबू तालिब के पास आए, पूरे रूस आए कुरैश मिलके, जिनमें उतबा, शैबा, अबू सुफियान, आस बिन हशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, ये सब जो है ये रूस आए कुरैश थे, अमीर लोग थे वहाँ के कुरैश के। तो ये लोग सब मिलके जमात बना के आए। फिर इन लोगों ने आके अबू तालिब से ये मुतालबा किया कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे आबा अजदाद को गुमराह कहता है और हमको जो है बेवकूफ़ बताता है। इसलिए या तो तुम बीच से हट जाओ या तुम भी मैदान में आओ, या हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। तो अबू तालिब ने देखा कि मतलब अब हालत नाजुक हो गई है और कुरैश अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और फिर मैं अकेले मिलके जो है ये तमाम ये कुरैशी सरदारों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने मुख्तसर अल्फाज में कहा कि मेरे भतीजे, मेरे ऊपर इतना बार न डाल के मैं उठा ना सकूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पुश्त पनाह, यानी आपके जो है पनाह में थे, आपकी परवरिश में थे, आपके उसमें थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिफाजत में। तो वो थी अवाह शख्सियत अबू तालिब की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके भी जो है मतलब पाए सिबाद में लग़जिश है, वो भी घबरा रही है चीज़ों से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दीदा होकर फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी लाकर रख दे, तब भी मैं अपने फर्ज से बाज नहीं आऊंगा। खुदा या तो इस काम को पूरा करेगा या मैं खुद उस पर फिजार हो जाऊंगा। तो आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पुरअसर आवाज ने अबू तालिब को सख्त मुतासिर किया। फिर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जा, कोई शख्स तेरा बाल बेका नहीं कर सकता। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर दावत इस्लाम में मसरूफ थे। कुरैश अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा न कर सके, क्योंकि वो जो है अबू तालिब की हिफाजत में थे, लेकिन फिर तरह तरह की अजियतें देते थे। आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, नमाज पढ़ने में जिस्म मुबारक पर नजाजत डाल देते थे, और बस जुबानियां करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्दुल्लास का जो है एक चश्मदीद बयान है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उकबा बिन अबी मुअयत आया, उसने अपनी चादर को लपेट देकर रस्सी जैसा बनाया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो चादर को हुजूर के गर्दन में डाल दिया और पेच देने शुरू किए। गर्दन मुबारक बहुत ज्यादा भींच गई थी। ताहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी इत्मीनान क़ल्ब से सजदे में पड़े हुए थे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने धक्के देकर उखबा को हटाया और जुबान से ये आयत पढ़कर सुनाई, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह व क़द जाअकुम बिल बय्यिनात, क्या तुम एक बुजुर्ग आदमी को मारते हो और सिर्फ इस जुर्म में कि वो अल्लाह को अपना परवरदिगार कहता है और तुम्हारे पास रोशन दलाइल लेकर आया है। तो फिर चंद शरीर लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है बहुत मारा पीटा और उनसे लिपट गए। और एक दूसरी दफा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ने लगे थे। कुरैशी भी जो है सहने काबा में बैठे हुए थे, कुरैशी लोग। अबू जहल बोला कि आज शहर में फलान जगह ऊंट जुबा हुआ है और उजड़ी पड़ी हुई है, कोई जाके उसको उठा लाए और इसके ऊपर धर दे, नौजुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो शफीउल खल्फ जो है उखबा उठा और नजाजत भरी उजड़ी लाया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो पुश्त मुबारक पर रख दी। इसको देखकर कुफ्फार हंसी के मारे लौटे जाते थे और एक दूसरे पर गिरे जाते थे। इब्ने मसऊद साहब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद थे। काफिरों का हुजूम देखकर उनका हौसला न पड़ा, मगर मासूम सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ गई। उन्होंने बाप की पुश्त से ओझड़ी को परे फेंक दिया और इन संग दिलों को सख्त सुस्त भी कहा।
और अबू जहल का तो काम था कि बुरा भला बोलते रहना, रास्ते में रुकावट डालते रहना, तरीके तरीके से जो है जुल्म सितम किया करते थे, सताते थे। तो एक दिन अबू जहल को है सपा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, तो आपको बहुत बुरा बुरा भला कहा और तकलीफ दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी बातें अब्दुल्ला बिन जुदान की बांदी सुन रही थी। तो अबू जहल इस गुफ्तगू के बाद काबे के पास खुरैश की एक मजलिस में जा बैठा। तो अभी कुछ देर हुई थी कि हजरत हमजा शिकार से वापस हुए, तो उनकी कमान उनके जिस्म पर लटकी हुई थी। तो हजरत हमजा जो है कुरैश के बहुत बड़े मुअज़्ज़िज़ और बहादुर नौजवान थे, और उनका मामूल था कि जब भी मतलब कुरैश की किसी भी मजलिस के सामने से गुजरते तो वहाँ ठहरते, सलाम करते और गुफ्तगू करके आगे बढ़ते। तो फिर उन्होंने आगे बढ़े तो हजरत हमजा का गुजर एक बांदी पे हुआ, जो जिसने जो है ये अबू जहल के हजरत हमजा के सामने सुनाया कि अबू जहल ने तुम्हारे भांजे मोहम्मद को अभी जो है बहुत बुरा भला कहा है यहीं पर, और तकलीफ दी है। और फिर ये सब सुनने के बावजूद तुम्हारे भतीजे ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त तैश आया और अबू जहल की तलाश में निकले, और फिर काबे में दाखिल हुए तो देखा कि लोगों के सामने बैठा हुआ है। तो जाकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके सर पर इस जोर से कमान मारी कि शायद वो जख्मी हो गया। तो फिर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हो, जान लो कि मैं उसके दीन पर हूँ, जो वो कहते हैं वही मैं कहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो वही सुलूक मेरे साथ करो जो इनके साथ किया है। तो उस वक्त तक हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं लाए थे, लेकिन एक इस वाक़ये से उनका दिल पे ऐसा असर हुआ कि उसी वक्त जो है आप ईमान कबूल कर लिए, और जाके फिर अबू जहल के सामने अबू जहल के ऊपर वार किए। तो ये वाक़या जो है वजह बना हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान कबूल करने का। तो फिर ऐसे मौके पे जो है बनु मखजूम के लोग जो है वो अबू जहल की मदद करने के वास्ते आगे बढ़े, तो फिर अबू जहल ने खुद कहा कि छोड़ दो छोड़ दो, वाकई मैंने आज उनके भतीजे के ऊपर जो है को बहुत बड़ा बुरा भला कहा है बोल के। तो इस तरीके से बहरहाल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाशाइस्ता जो है हरकतें किया करते थे। लेकिन इसके बाद जो है जब ये हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो है इस्लाम कबूल कर लिए, तो फिर अब उनको ज्यादा हिम्मत नहीं हुई ऐसी तरीके का इस तरीके से जो है बुरा भला कहने की सामने जाके। और फिर अब उन्होंने जो है एक मशवरा किया आपस में कुरैशियों की मजलिस में। अब ये उन लोगों की मतलब दूसरी चाल, अब सामने तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर उन लोगों ने एक मर्तबा ये तय किया कि मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक क्या बात कही जाए। कि मक्के में बाहर हज के लिए आने वाले उनसे बचें, जैसे मेलों में आते थे लोग दूर दूर से, और अब ये एक दीन का मरकज समझा जाता था ना, दीन का मरकज था मक्का, तो आते थे ऐसी, फिर हज के लिए भी आते थे, तो बाहर से आने वाले लोग थे। तो अब ये लोगों को खदशा हो गया कि जो है अब यहाँ पर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ऐसी जो है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उन तक पहुंचेंगी तो वो भी ईमान लाएंगे। तो वो लोग बैठ के जो है आपस में एक मशवरा किए, एक बात तय की है कि अब हम लोग जो है बाहर से आने वाले लोगों को जो है क्या बात बताएंगे कि वो लोग जो है ये मोहम्मद से दूर दूर रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी बात न सुने। तो फिर किसी ने कहा कि हम बोलेंगे कि वो काहिन है। काहिन है, तो वलीद बिन मुगीरा, यानी एक वो एक होशियार बुढ़ा शख्स था, तो वलीद बिन मुगीरा, तो उसने कहा कि मैंने बहुत से काहिनों को देखा है, लेकिन कहाँ ये काहिनों की ऐसी तुकबंदियां और बेजा किस्म की बातें, और कहाँ ये मोहम्मद का कलाम। हमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कबाइल अरब ये समझ लें कि हम झूठ बोलते हैं। तो फिर एक ने कहा कि हम उसे दीवाना बताया करेंगे। तो फिर वलीद बोला कि वही बूढ़ा शख्स, उसने बोला कि मोहम्मद को दीवानगी से क्या निस्बत है सिलसिला। तो फिर एक शख्स ने कहा कि हम कहेंगे कि वो शायर है। तो फिर वलीद ने कहा कि हम जानते हैं कि शेर शायरी क्या चीज़ है, और असनाफ सुखन हमको बहुत मालूम है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को, उनकी बातों को शेर से जरा भी मुशाबिहत नहीं है। तो फिर एक और शख्स ने कहा कि हम कहेंगे कि ये मोहम्मद जादूगर है, नौजुबिल्लाह।
تو پھر وہی ولید وہ بوڑھے شخص نے کہا کہ جس طہارت اور لطافت اور نفاست سے محمد رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ہے نفاست تھی، پاکیزگی تھی، اب پاک و صاف تھے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور جو ہے طبعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر ایک کے ہمدرد، ہر ایک کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے والے، اخلاق سے پیش آنے والے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو بولے کہ اتنے صاف ستھرے رہنے والوں کو جادو سے کیا مطلب ہے؟ جادو تو وہ پھر بوڑھا شخص بولنے لگا کہ جادوگروں کی منحوس صورتیں اور نجس عادتیں الگ ہی ہوتی ہیں، یہ سب تو محمد میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سب عاجز ہو گئے، پھر بولے کہ اچھا آپ ہی بتاؤ کیا بات ہے؟ تو پھر ولید نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ محمد کے کلام میں جو ہے ایک عجیب یعنی رس گھولنے والی باتیں ہیں، عجیب شیرینی ہے ان کے کلام میں، ایک حلاوت ہے۔ ہاں، تو اسی لیے اب کہنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی بات بچی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد کا کلام ایسا ہے کہ جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور بیوی شوہر میں جدائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ جب اسلام قبول کر لیتے تو پھر رشتے ختم ہو جاتے تھے، بیوی شوہر کا رشتہ نہیں، باپ بیٹے سے جدا، ماں جدا، یہ تو حقیقت تھی۔ تو یہ بوڑھا شخص جو ہے کہ یہ مشورہ دیا کہ یہ بات بولنا چاہیے لوگوں کے سامنے، تو تمام لوگوں کو ولید کی جو ہے یہ تجویز پسند آئی۔ تو اب ان لوگوں کا معمول بن گیا کہ مکہ مکرمہ کے جو ہے راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور باہر سے آنے والی تجارتی مرکز رہتا تھا، لوگ عبادتوں کے لیے، تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو راستوں میں بیٹھنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ان لوگوں کو جو ہے یہ سب باتیں سنا سنا کے ان لوگوں کو ڈرانا جانے سے پہلے، تو یہ ایک لوگوں کا جو ہے معمول بن گیا تھا۔ پھر اور اس کے بعد جب مکے کے کافروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح دعوت و تبلیغ سے کو جو ہے ترک نہیں کر رہے، اور پھر جو ہے اپنے کام سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایک مشورہ کیے، ایک اور پلان کرے وہ لوگ، تو بولے کہ چلو آؤ پہلے ہم جو ہے محمد کو کچھ لالچ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس کے بعد دھمکی دیں گے، تو کسی طرح تو وہ مان ہی جائیں گے۔ تو مکے کے ایک مشہور سردار عتبہ نے کہا کہ دیکھو میں جاتا ہوں اور تصفیہ کر کے آتا ہوں، اور وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور یوں تقریر کی اس نے آ کر کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس کاروائی سے یعنی یہ دعوت و تبلیغ سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تو خود ہی تیرے پاس جو ہے اتنی دولت جمع کرتے ہیں کہ تم مالا مال ہو جائے نعوذ باللہ، اور اگر تو تم اگر عزت چاہتے ہو، عزت کے بھوکے ہو، تو پھر ہم سب تم کو اپنا رئیس یعنی سردار بنا لیں گے، اور اگر تم کو حکومت کی خواہش ہے تو ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، تو جو چاہے تم ہم سب کرنے کو تیار ہیں، مگر تم اپنا یہ طریقہ چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ یہ سردار عتبہ، قریشی سردار عتبہ، کہ اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ اور پھر آخری بات اس نے یہ کہی کہ اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے تو بتا دو کہ ہم تمہارا علاج بھی کرا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کچھ میری بابت یہ چیزیں میرے بارے میں تم نے کہی وہ ذرا بھی صحیح نہیں ہے، مجھے نہ مال کی حرص ہے، نہ مجھے کوئی عزت جو ہے کی خواہش ہے، نہ میں دولت چاہتا ہوں، نہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے کچھ بھی درکار نہیں ہے، اور میرے دماغ میں کچھ خلل بھی نہیں ہے۔ تو میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فآمل إننا عاملون۔ پھر تو ختم تک سورہ حمیم سجدہ کے آیتیں ہیں۔ تو یہ فرمان، یہ کتاب جو ہے، یہ حامیم حروف مقطعات ہیں، یہ فرمان اللہ تعالیٰ کے حضور سے آیا ہے، وہ بڑی رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، اور یہ برابر پڑھی جانے والی کتاب ہے عربی زبان میں سمجھدار لوگوں کے لیے، اور اس میں سب باتیں کھلی کھلی بھی درج ہیں۔ جو لوگ خدا کا حکم مانتے ہیں ان کے واسطے اس فرمان میں بشارت ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، تاہم بہت سے لوگوں نے اس فرمان سے منہ موڑ لیا ہے، تو وہ اسے سنتے ہی نہیں۔
نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمارے کان اس سے شنوا نہیں، اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پردہ پڑا ہے، تم اپنی تدبیر کرو، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ تو اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے اور خدا کے فرشتے نے یہ بتا دیا ہے کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگنا لازم ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو خدا پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے آخرت کا بڑا درجہ ہے۔ تو یہ آیتیں ان کے سامنے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو کلام پاک سننے سے عتبہ پر ایک محویت کا عالم طاری ہو گیا، اور وہ ہاتھوں سے سہارا دیے گردن پشت پر ڈالے سنتا رہا، بلا آخر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ تو قریش کے سرداروں نے دیکھا تو کہا کہ عتبہ تم کو کیا ہو گیا ہے، وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تمہارا چہرہ تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، کیا کہا، کیا سنا؟ تو عتبہ بولا کہ قریشیوں، میں ایسا کلام سن کے آیا جو نہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔ تم اگر میری بات مانو تو میری رائے پر چلو کہ محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے یہ رائے سن کر کہا کہ لو، اب عتبہ پر بھی محمد کی زبان کا جادو چل گیا ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سردار قریش جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت، اب اس ناکامی کے بعد پھر وہ عتبہ تو واپس چلے گیا، پھر قریش نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے۔ تو اس مشورے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہلا بھیجی کہ سرداران قوم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کعبے کے اندر جمع ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کی بڑی آرزو تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا بیٹھے تو پھر انہوں نے گفتگو کا آغاز اسی طرح کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے، بخدا ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی زیادہ مشکلات لایا ہے جتنا کہ تو نے اپنے قوم پر مشکل ڈال دی ہے۔ کوئی بھی خرابی ایسی نہیں ہے جو تیری وجہ سے ہم پر نہ آئی، اور اب تو یہ بتا کہ اگر تم جو ہے یہ اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمہارے لیے مال جمع کریں گے، پیسہ اور جو ہے اتنا مال جمع کریں گے کہ تمہارے سوا کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہے گا، اور اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اپنا سردار بنائیں گے، سلطنت چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ ہاں، اور اگر تم کو کوئی چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی اور تو یہ سمجھ میں آ رہا کہ اگر کوئی جن آپ کے اوپر غالب ہے تو ہم جو ہے ٹونے ٹوٹکوں کے لیے بھی اپنا پورا مال لگانے کے تیار ہیں تاکہ تم تندرست ہو جاؤ، اور جو ہے پھر قوم کے نزدیک تم معذور سمجھے جاؤ کہ ان کے دماغ میں خلل ہو گیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ ساری باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ بھی کہا میری حالت کے ذرا بھی مطابق نہیں ہے۔ جو تعلیم لے کر میں آیا ہوں وہ نہ مال کی طلب کے لیے ہے، نہ شرف کے، نہ سلطنت کے، نہ اور جو ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے، مجھے اپنا جو ہے بشیر اور نذیر بنایا ہے، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا۔ اگر تم میری ان تعلیمات کو قبول کرو گے تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، اور اگر تم رد کرو گے، انکار کرو گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا تمہارے بارے میں انتظار کروں گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ وہ میرے لیے اور تمہارے لیے کیا حکم بھیجتا ہے۔ تو یہ سن کر قریشیوں نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو ایک بات سنو کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر جو ہے سختی میں تنگی سے دن گزار رہے، یعنی خیر سالی تھی، ہمارے پاس پانی کم ہے اور جو ہے تنگی سے جو ہے ہمارا گزر ہو رہا۔ تو ایک کام کرو کہ تمہارے خدا سے سوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ میدان ہمارا شہر کھلا ہو جائے اور ہمارے لیے جو ہے ایسی نہریں جاری کر دے جیسے کہ شام اور عراق میں جاری ہیں۔ یہ ایک مطالبہ کیے، پھر بولے کہ اگر نہیں تو کم از کم ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دو، ان زندہ ہونے والوں میں خصیب بن کلاب ضرور ہو۔ خصیب بن کلاب کیا ہے؟ حضور کے دو پردادا کے وہ سلسلے سے تھے، تو اور جو ہے بولنے لگے کہ وہ ہمارا سردار تھا اور سچ بولا کرتا تھا، اگر جو خصیب بن کلاب اٹھ کے جو ہے آپ کی تصدیق کریں گا تو پھر ہم بھی تمہاری باتوں کو سچ مان لیں گے۔ تو پھر اور یہ قریشیوں نے کہا کہ
اور اگر جو ہے ہاں یہ باتیں ساری پوری ہو گئی تو ہم تمہاری بات کو بھی سچ مان لیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ خدا کے ہاں تمہارا جو ہے واقعے میں کوئی درجہ ہے اور اللہ نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو اس تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں نے خدا کے پیغامات تمہیں سنا دیے ہیں۔ اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اور اگر رد کر دو گے تو پھر میں خدا کے حکم کا انتظار کروں گا، جو کچھ اسے میرے اور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ اچھا، اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ کے لیے کچھ کرو۔ کیسی کیسی بےہودہ جو ہے ان لوگوں کے سوالات، بےہودہ جو ہے ان لوگوں کی فرمائشیں رہتے تھے۔ دیکھیے آپ کہ پھر کہنے لگے کہ کم از کم اپنے آپ کے لیے تو کچھ کرو، کہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ مقرر کر دے جو یہ کہتا رہے لوگوں کے سامنے کہ یہ شخص سچا ہے، اور جو ہے پھر ہماری جو مخالفت کرے اس سے بھی لوگوں کو منع کرے گا وہ۔ ہاں، یا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ ایک باغ لگ جائے، بڑے بڑے محل بن جائیں تمہارے لیے، اور سونا چاندی کے خزانے تمہارے پاس جمع ہو جائے، ہاں، جس کی تم کو ضرورت بھی ہے، کیونکہ تم ابھی تک جو ہے بازاروں میں جاتے اور اپنی تلاش، اپنے معاش کی خود تلاش کیا کرتے۔ حزب اللہ اس قسم کے جو ہے تانے اور باتیں، تانے دینے لگے اور باتیں کرنے لگے وہ لوگ۔ پھر وہی بولتے تھے کہ اگر یہ سب ہوا تو پھر ہم جو ہے تمہاری فضیلت کو مان لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہ کروں گا، اور نہ خدا سے کبھی ایسا سوال کروں گا، اور ان باتوں کے لیے میں مبعوث بھی نہیں ہوا، اس کے لیے مجھے بعثت نہیں ملی، اس لیے مجھے نبوت نہیں ملی۔ میں تو بس اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے، اچھا کرنے والوں کے لیے کوئی خوشخبری سناؤں اور برا کرنے والوں کو جو ہے نظارت دوں، ان کو ڈراؤں آخرت کے عذاب سے، بس اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر تم یہ میری باتیں مان لیں گے تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، ذخیرہ دارین ہے، دونوں جہانوں میں تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ میں صبر کروں گا اور خدا کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ پھر قریشیوں نے کہا کہ اچھا، تم اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے کا انتظار کروں گا، تو اب پھر ان لوگوں کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی دیکھیے کڑی باتیں، پھر مطالبہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ تم خدا کے فیصلے کا انتظار کرے تو ایسا کرو کہ کوئی آسمان کا ٹکڑا توڑ کے ہمارے اوپر گرا دو، کیونکہ تمہارا الزام ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، بس جب تک تم ایسا نہیں کریں گے ہم ایمان بھی لانے والے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو ایسا کرے۔ بس بہرحال جو ہے یہاں تک اس طریقے سے باتیں ہوتی رہتی تھی۔ پھر باتیں ہوتے ہوتے ایک دن جو ہے ایک ان میں سے ایک یہ بولا کہ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرا بولا ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ خدا اور فرشتے ہمارے سامنے نہ آ جائیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی، یعنی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا، پھپھیرا بھائی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس نے کہا کہ محمد دیکھو، تمہاری قوم نے اپنے لیے کچھ چیزوں کا سوال کیا، وہ بھی تم نے نہیں مانا، تمہارے لیے سوال کیا وہ بھی نہیں مانا، کچھ علامتیں پوچھی وہ بھی نہیں چاہا، پھر آخری میں بولے کہ تھوڑا سا عذاب ہی ہم پر لا کے گراؤ جس کا تم خوف دلاتے، تو وہ بھی تم نہیں کر سکے۔ تو بس اب میں تم پر کبھی بھی ایمان نہیں لاؤں گا، اگر جو تم میرے سامنے آسمان کو سیڑھی لگا کر آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ، یا میرے سامنے اس سیڑھی سے اترو، اور تمہارے ساتھ چار فرشتے بھی جو ہے آئیں، اور چار فرشتے آ کے وہ تمہاری گواہی بھی دیں، تب بھی میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ بسم اللہ۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے اتنی سخت سے سخت جو ہے ذہنی اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اس طریقے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہ سامنے جو ہے باتیں کرتے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی اس دین بیزاری اور دعوت حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے سخت صدمہ ہوا، اور پھر دکھے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئے ان کی مجلس سے، قریشیوں کی مجلس کے ساتھ سے۔
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابو جہل کی ناپاک سازش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے بعد ابو جہل ان کی واپسی کے بعد ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ محمد نے ہر تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ہمارے دین کو غلط کہنے، ہمارے آبا اجداد کو برا بھلا کہنے، اور ہمارے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف قرار دینے کے اوپر جو ہے مصر ہے۔ تو میں خدا سے عہد کرتا ہوں، کون؟ یہ ابو جہل بول رہا، کہ میں خدا سے جو ہے عہد کرتا ہوں کہ کل اس کے لیے ایک اتنا بڑا پتھر لے کے بیٹھوں گا جسے اٹھا نہ سکوں، اور پھر جب وہ نماز کے درمیان سجدے میں جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد تم لوگ مجھے بچاؤ یا حوالے کر دو، یا جو چاہے وہ عبد مناف کے لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم، ہم تم کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، تمہارا جو ارادہ ہے اسے کر گزرو۔ تو صبح بھی تو ابو جہل نے وہ اپنے پروگرام کے مطابق پتھر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جو ہے آئے اور رکن یمانی کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ تو سرداران قریش سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ تو اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف آگے بڑھا، تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہی واپس بھاگا۔ تو وہ اس وقت کافی خوفزدہ تھا اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو یہاں تک کہ پتھر بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ گزشتہ رات کے جو مشورہ رات میں جو کیا تھے اس کے مطابق میں کرنا چاہا، لیکن جو ہی جو ہے کہ محمد کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان میں ایک اونٹ آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے اتنے بڑے سر، گردن اور دانتوں والا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید کہیں وہ مجھے کھا نہ لے۔ بہلا ابو جہل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر نظر بن حارثہ ایک شخص تھے، ان کا اعتراف کہ قریش میں جو ہے وہ قریشیوں میں سے تھے، اور جو ہے وہ نظر بن حارثہ بھی اسلام کی اور جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی جو ہے مخالفت میں وہ پیش رہتا تھا نظر بن حارث۔ لیکن پھر ابو جہل کی جب بات اس نے سنی تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، اے قریشیو، تو اسلام کی صورت میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کے مقابلے میں تم کوئی سہارا نہیں پاتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک کم عمر لڑکے تھے جو تم میں سب سے زیادہ حضریل عزیز تھے اور راست گو تھے، امانت دار تھے، یہاں تک کہ جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے، 40 سالہ زندگی تک پہنچ چکے، تو تمہارے سامنے ایک چیز لائے۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں، خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھے، اور تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، وہ کاہن نہیں ہیں، ہم ان کو بھی دیکھا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، اور جو ہے پھر تم کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو دیکھے، لیکن خدا کی قسم ان کے اندر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب جو ہے تم لوگ اپنے معاملے میں خود غور و فکر سے کام لو، کیونکہ جو ہے تمہارے پاس خدا کی قسم ایک چیز آ چکی ہے۔ تو اس طریقے سے نظر بن حارثہ نے اعتراف کیا۔ تو پھر ایک روز صحابہ نے مشورہ کیا کہ قریش جو ہے نے بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت نہیں سنی ہے، تو اس لیے ان کو سنانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اندیشہ ہے کہ لوگ تم کو جو ہے اذیت پہنچائیں گے، کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کی جو ہے اس کے اہل خاندان حفاظت کر سکے۔ اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن صبح کے وقت مقام ابراہیم کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ تو قریش اپنی اپنی مجلسوں میں تھے، تو انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کے چہرے پر بے تحاشا ماننے لگے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حال میں پڑھتے رہے اور جتنا پڑھنا تھا پڑھ کر ہی دم لیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر مار کے نشانات موجود تھے۔ بہرحال قریش جو ہے اب مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کیے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے بس نہیں چلتا، تو اب وہ لوگوں نے کیا کیا کہ غریبوں کے اوپر اپنا غصہ اتارنا شروع کیا۔
جو بھی غریب لوگ اسلام قبول کیے تو ان کو جو ہے ٹھیک دوپہر کے وقت جو ہے غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور عرب کی تیز دھوپ والی جو ہے تیز ریتیلی زمین میں جو ہے ان لوگوں کو لٹا دیتے بٹھا دیتے، اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے بھاری بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ لوگ پلٹنے نہ پائیں، اور لوہے کو آگ پہ گرم کر کر کے اس سے داغتے۔ اس طریقے کا ظلم و ستم قریش شروع کیے۔ تو سب لوگوں کے اوپر یہ تو جو ہے عام بےکس غریبوں کے اوپر تو عام تھی۔ اب اس کے اندر جو ہے بعض اصحاب جن کے جو ہے نام لکھے گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے ہم ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ تو حضرت خباب بن ارت یہ تمیم کے قبیلے سے تھے، تو یہ غلام بنا کے جو ہے فروخت کیے گئے تھے۔ تو وہ جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں مقیم تھے، اس وقت جو ہے انہوں ایمان لے کے آئے تھے، اور صرف اس وقت تک 6-7 لوگ جو ہے ایمان لائے تھے۔ تو قبیلے کے لوگ، قریش کے لوگ طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تھے، اور ایک دن کوئلہ جلا کر زمین کے اوپر بچھا دیے اور اس کے اوپر ان کو چت لٹایا، اور ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر کو سنایا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغوں کی طرح ان کی پیٹھ بالکل سفید تھی۔ اور وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، لوگ ان کے قرضے باقی تھے، مانگنے لگے تو وہ لوگ پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ان کے بھی جو ہے ان کا جو مالک تھا وہ جو ہے ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو السلام الٹے ہوئے علیکم۔ کوئلے پر لٹاتا۔ وعلیکم السلام۔ 1-2-4 منٹ انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم روکیں گے۔ تو اور جو ہے پتھر کی چٹان ان کے سینے پہ رکھ دیتا کہ وہ ہل نہ پائیں اور اسلام سے جو ہے باز آ جائیں، لیکن ایسے وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتا احد احد احد، اور وہی پرٹ لگاتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے گلے میں رسی باندھ کے جو ہے لونڈوں کے حوالے کر دیتے تھے ان کو، تاکہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے گلیوں میں لے جائیں۔ اس وقت بھی حضرت بلال احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ اب اسی طریقے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 لوگ ایمان لائے تھے، تو قریشی ان کو بھی جو ہے جلتی ہوئی زمین پہ لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی جو ہے سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کے سامنے سے گزر ہوتا حضرت عمار کے سامنے، تو فرماتے تھے کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی جو ہے شرمگاہ میں تیر اس طرح سے ماری کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو عمار کے والد تھے، وہ بھی کافروں کے ہاتھ سے سخت اذیتیں اٹھاتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، تو یہ جو ہے پھر یہ بھی بہت جو ہے مالدار شخص تھے، تکلیفیں دیتے تھے، لیکن پھر قریشی مطالبہ کرنے لگے کہ اگر تم کو جانا ہے تو اپنا سارا مال متا چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، دے دو، تو انہوں نے اپنا سارا مال چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت ابو فقیہ، یہ اس کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ وہ بھی ایک غلام تھے، اور جب معلوم ہوا اس کے مالک امیہ کو تو پھر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، تپتی زمین پہ بھی لٹا دیے۔ پھر اور جو ہے ان کا گلا اس طریقے سے گھوٹے کے لوگ سمجھے کہ دم نکل گیا، اور ایک دفعہ اتنا بھاری ان کے سینے پر بوجھ رکھ دیے کہ اس کی وجہ سے ان کی زبان نکل پڑی۔ اور ایک جو ہے ایک کنیز حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی اپنے ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں تو ان کو اس قدر مارتے تھے، مار مار کے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے تجھ پر رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ تو وہ نہایت مستقل مزاجی سے جواب دیتی کہ اگر تم جو ہے اسلام نہ لاؤ گے تو پھر خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی، تو پھر ان کو بھی جو ہے
बहुत और मारा पीटा जाता था। अबू जहल ने भी उनको इस कदर मारा कि उनकी आंखें जाती रही। और हजरत नहिया और उम्मे उवैस, ये दोनों भी कनीज़े थे। बस बहरहाल इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलना पड़ा। तो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो है फजीलतों में आपका सबसे पहला काम, आपके जो है फ़ज़ाइल का पहला बाब यहाँ से शुरू होता है कि आपने जो है मजलूमों में से अक्सर लोगों की जान बचाई और उनको जो है आज़ादी से, उनको गुलामी से जो है उनको आज़ाद किया। किसी के हवाले अपने गुलाम दे दिए, किसी के लिए पैसे दे दिए, इस तरीके से बहुत सारे जो है सहाबा को और बहुत सारे जो है सहाबियात को, जो बांदियां थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ाद करवाया। जिसमें देखिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, आमिर बिन फुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु, लबीना ज़नीरा, नहदिया, उम्मे अबैस रिज़वान अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये सब इन लोगों को भारी भारी दामों पर खरीद के आज़ाद कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको कुरैश जो है बहुत ज़्यादा तकलीफें पहुंचाते थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कबीर सिन और साहिब जाह एजाज था थे, मुअज़्ज़िज़ थे, जब इस्लाम लाए तो दूसरों ने नहीं बल्कि खुद उनके चचा ने रस्सी बांधकर मारा था। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, जो सातवें मुसलमान हैं, जब मुसलमान हुए और काबे में अपने इस्लाम का ऐलान किया तो कुरैश ने मारते मारते उनको लिटा दिया। और हजरत जुबैर बिन अवाम, उनका मुसलमान होने में पांचवा नंबर था, जब इस्लाम लाए तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में धूनी देते थे। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी कुफ़ार क़ुरैश का मामला था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे के मतलब मक्के के जी वजाहत थे और मोअज़्ज़िज़ लोगों में से थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद में क़ुरैश की ईज़ाओं से वो भी नहीं बच सके। एक दिन लोगों ने उनको गिराकर पाँव से रौंदा और बहुत ज़द-ओ-कोब किया। उतबा बिन रबैना ने उनको दो ऐसे जूतों से मारा जिसमें जा बजा पैबंद लगे हुए थे। तो उनके चेहरे पर इतनी ज़रब आई कि सारे चेहरे पर वरम हो गया और आज़ा का पता नहीं चलता था। उनके कबीले के लोग उनको एक कपड़े में लपेट कर उठा ले गए और घर पहुंचा दिया। सबको यकीन था कि अबू बकर बचने वाले नहीं हैं। शाम को जब थोड़ा सा बोलने के काबिल हुए तो सबसे पहले कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? तो उनके खानदान वाले ने उनकी बड़ी मलामत की, कहा कि अब भी उनको रसूलुल्लाह की फिक्र है। जब मजमा हटा तो फिर उन्होंने अपनी वालदा से पूछा कि रसूलुल्लाह का क्या हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। तो फिर आपने कहा कि उम्मे जमील से पूछ कर आओ। तो उम्मे जमील आपको देखने आई। उन्होंने ये हाल देखकर कहा कि जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है वो बड़े फासिक व फाजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनसे इंतकाम लेगा। आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत कहो। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत है। फरमाया कि कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि इब्ने अरकम के घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस वक्त तक मुझे खाना पीना मौकूफ है। इस वक्त तक मुझे खाना पीना हराम है जब तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लूं। फिर रात को जब लोगों की आमद-ओ-रफ्त कम हुई और सन्नाटा हो गया तो आपकी वालदा और उम्मे जमील आपको पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाई और आप ज़ियारत और मुलाकात से मुशर्रफ हुए। बहरहाल इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ और सहाबा किराम ने दी हैं कि जिसका तसव्वुर से भी जो है, उसके तसव्वुर से भी हम काँप जाते हैं। अल्लाह ताला इन सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए कि कितनी मुसीबतों से ये दीन हम तक पहुँचाया गया। इसका हमको अल्लाह ताला एहसास दे दे और दीन इस्लाम की कदर करने वाले और उस पर अमल करने वाले बना दे और उसको दूसरों तक पहुँचाने वाले बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत का ज़रिया बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत का ज़रिया और मोहब्बत करने वाले बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह बख़ुशी, इत्तिबा और इताअत करने करने वाले हम बने। सहाबा कराम के नमूने से हम लोग अल्लाह अपने अंदर हिम्मत पैदा करे। अल्लाह के हक के सामने डट जाना है और बातिल के सामने नहीं झुकना है। अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें अता फरमाए, हर एक गुनाह को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे
خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہماری اس محفل کو قبول فرما لے اور محفل کے اس منعقد کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔